بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ونصلي على رسوله الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، علماء کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ جس سے چاہتا ہے، اللہ جل شانہ جس سے چاہتے ہیں کہ اسے ہدایت کرے. کیا کرے؟ اللہ جس سے چاہتا ہے کہ اس سے کیا کرے؟ ہدایت کرے، تو اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں. یشرح صدرہ، اس کے سینے کو کیا کرتے ہیں؟ کھول دیتے ہیں. کس کے لیے کھول دیتے ہیں؟ اسلام کے لیے، قرآن کے لیے کھول دیتے ہیں. اور اسی کو یہ حاصل بھی ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نور بن کے دلوں میں سمائے جاتے ہیں. علی عادل سنا رہا تھا نا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نور بن کے دلوں میں سمائے جاتے ہیں. دیکھو یہ سارا کام جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں. جب تک بندہ مومن اللہ کے ساتھ کما حق ہو، جس طرح سے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو سمجھنا ہے، تو وہ عبادت کا مفہوم نہیں سمجھ پائے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ جو عبادت کا مفہوم ہے بہت وسیع مفہوم ہے. اور اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے، جیسے پچھلے بار بھی عرض کیا گیا، اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے
اللہ جل شانہ ایک ذوق دل میں پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ چیز عبادت کا مفہوم سمجھنا کیا ہے؟ وجدانی ہے اور ذوقی ہے۔ ایک ذوق اس کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں، اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، جسے اللہ جل شانہ نے فرمایا اس آیت میں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ يَهْدِيَهُ، اللہ جب ارادہ کر دیتے کسی بندے سے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کریں گے تو اس کے سینے کو کھول دیتے۔ اب وہ سینہ کھولنا کیا؟ تو یہ نہیں ہوتا کہ اگر اس کے یعنی 20 انچ سینہ ہے تو 22 انچ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ عبادت کا جو مفہوم ہے، جو مغز ہے، اصل چیز جو سمجھنا ہے عبادت کے مغز کو سمجھنا ہے۔ اور وہ سمجھ آئے گی کہاں سے؟ وہ سمجھ آئے گی اللہ جل شانہ کے ہاں سے، اور کوئی کہیں سے نہیں آئے۔ وہ سمجھ دینے والے اللہ کی ذات۔ عبادت کا مفہوم سمجھنا ہے تو وہ کہاں سے آئے گا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل شانہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ آپ جسے چاہے ہدایت نہیں کر سکتے، ہدایت تو اس نے اپنے پاس رکھی۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ جس سے چاہتا ہے کہ اس کو گمراہ کر دے، یجعل صدرہ ضیقا، تو اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتے ہیں، اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اس کو شریعت پر چلنا، عبادت پر چلنا، اسلام کے اصولوں پر چلنا ایسا ہے کأنما یصعد فی السماء، جیسے آسمان پر کسی کو کہا جائے کہ آسمان پر چڑھو، جتنا مشکل ہے اتنا اس بندے کو نماز پڑھنا اور دین کے احکام پر عمل کرنا اور دین کے شریعت کے اصولوں پر عمل کرنا ایسا ہو جاتا ہے۔ آج کل دیکھو، اگر زیادہ سے زیادہ کرے گا کوئی تو نماز پڑھے گا۔ اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے معاملات میں، اپنے کاروبار میں، اپنے گھر کے ماحول میں، سماج میں، سوشل کلچرل ویلیوز میں اگر اس کو بولیں گے کہ یا بھائی شریعت کی پابندی کرو، تو جیسے اس کے لیے کیا ہے، یہ آسمان پر چڑھے۔ اس کے لیے یہ اتنا مشکل ہے کہ یہ کہتا ہے یہ میرے لیے ناممکن ہے کہ شریعت کے اصول میں اپنے گھر میں، اپنے اندر، اپنی زندگی میں، اپنے یعنی شب و روز میں اسلام کے اصول میں اپناؤں، یہ سارے عبادت کے مفہوم میں ہیں۔ یہ میرے سمجھانے کا مطلب ہے، عرض کرنے کا مطلب ہے، عبادت کا مفہوم نماز، روزہ، زکوٰۃ تک محدود نہیں ہے۔ حالانکہ اس میں بھی ہم نہیں سمجھے، اس میں بھی جو عبادت کا مفہوم ہے نماز کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے، وہ بھی ہم نہیں سمجھے، لیکن اسی تک محدود نہیں۔ عبادت کا مفہوم اس کی پوری زندگی پر حاوی، اور زبان سے جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ بس میں تیری عبادت کرتا ہوں، تو یہ عبادت کا مسجد سے باہر اس کی زندگی میں نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کی زندگی میں، اس کے ہر کام میں عبادت کا یہ مفہوم نظر کیوں نہیں آتا؟ تو ظاہر ہے جو زبان سے کچھ کہے اور کرے کچھ، اس کو منافق کہتے ہیں۔ یہ منافق ہے، اس کے قول اور فعل میں تضاد ہے، اس کے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ زبان سے کہتا ہے ایاک نعبد، اور اس کے آگے لفظ ہے وہ اور زیادہ سخت، وہ اور زیادہ سخت ہے۔ ایاک نستعین کا جو لفظ ہے، اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے، وہ اور زیادہ سخت ہے۔ اس دعوے کی، یہ تو دعویٰ ہے جو زبان سے
انسان کہے گا وہ کیا ہے؟ دعویٰ ہے۔ اس دعوے کو اپنے اعمال سے ثابت کر دینا اور زندگی پر ثابت قدم رہنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اللہ جسے چاہے وہ، ورنہ بڑے بڑے لڑکھڑاتے ہیں کہ وہ دوسروں سے مدد دیتے ہیں، دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، دوسری چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں ایاک نستعین، زبان سے کہتے ہیں بولو بس تجھ سے مدد مانگتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں اے لوگ بس تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ توحید جو ہے، یہ توحید صرف چند یعنی مسلکی اختلافات پر اس کا یہ محدود نہیں ہے۔ یہ توحید کا لفظ بہت وسیع ہے اور اس کو اپنے عمل سے ثابت کرنا یہ بہت عظیم کارنامہ ہے۔ اللہ جس سے توفیق دے وہی یہ کرتا ہے، ورنہ سب دعوے کرتے ہیں ایاک نستعین ایاک نستعین ایاک نستعین، اے اللہ بس تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور معاملہ وہی ہے۔ دل تیرا ہے صنم آشنا، کیا ملے گا تجھے نماز میں؟ تیرے دل میں کتنے بت ہیں؟ ہر قسم کے بت تیرے دل میں ہیں، تو تمہیں نماز میں کیا ملے گا جب تک تم نے اس دل کو خالی نہیں کر دیا اللہ کے لیے؟ جب تک اس دل کو خالی نہیں کرو گے۔ ہدایت کے معنی کیا ہیں؟ ہدایت کے معنی جو ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، الاعراض کل مما سوى اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ ہے ان سب سے منہ موڑنا، مقبلا بکلیت قلبہ الی اللہ تعالی، اپنا چہرہ، اپنا ظاہر، اپنا باطن، اپنے ہر اپنا جو اس کا حصہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف ڈائریکٹ کرنا، اس کو وہ جہت دے دینا اپنے دل سے، اعراض کرنا، اس کے دل میں اللہ کے سوا کوئی خیال نہ آئے، کسی کی طرف دھیان نہ جائے۔ اگر عبادت کا مفہوم سمجھنا ہے، اگر عبادت کا مفہوم سمجھنا ہے، اور اگر صحیح معنوں میں اس قول کے مطابق اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ بس تیری عبادت کرتے ہیں، تو ظاہر ہے پہلے اپنے دل کو ان تمام بتوں سے خالی کرنا پڑے گا، پھر یہ کہنا صحیح ہوگا کسی درجے میں ایاک نعبد، پھر کسی درجے میں ہو جائے۔ اسی لیے ہم عبادت کا مفہوم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہم عبادت کا مفہوم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اب یہ سمجھ کون دے گا؟ یہ سمجھ کون دے گا؟ زور سے بول، کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ اب ہم نے اپنے کرتوتوں سے اور اپنے کاموں سے اس کو ناراض کر دیا۔ دن میں کتنے کام ہم ایسے کرتے ہیں جس سے اللہ جل شانہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ جس سے ناراض ہو جاتا ہے اس کو یہ شرح صدر للاسلام کہاں سے حاصل ہو جائے گا؟ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ جسے چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت دے دے، یعنی یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو کھول دے، اس کا سینہ جو ہے یعنی جنت کا ایک بھاگ بن جاتا ہے، اس کے سینے میں مدینہ ہوتا ہے، اس کے سینے میں مدینے والا ہوتا ہے، اس کے سینے میں کیا کہا اس نے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نور بن کے، اس آیت کو یاد رکھو، پہلے بھی ایک بار عرض کی گئی، اس آیت کو یاد رکھو، اور یہ اس آیت میں سب کچھ ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ عبادت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا، دو نور بھیجے۔ کیا بھیجے؟ نور، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور کہا گیا،
قرآن کریم تو ہے ہی نور. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ. ان سے اللہ تعالی ہدایت کر دیتا ہے. اب سمجھ میں آ گیا ان دو کے علاوہ کسی اور جگہ ہدایت نہیں ہے. ان دو کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. نور نبی، نور قرآن، ان دو کے علاوہ کوئی ایسی روشنی نہیں ہے جو ہدایت کا راستہ دکھائے، جو صحیح راستہ دکھائے، جو عبادت کا مفہوم، بندگی کا مفہوم سمجھائے. اور کوئی نہیں ہے. یہی دو ہے. یہدی بہ اللہ کن کو؟ من اتبع رضوانہ سبل السلام. ہاں، جو اللہ کی مرضیات کی اتباع کرتے ہیں ان کو لیے سلامتی کے راستے کھول دیتے ہیں. سبل السلام، سبل سبیل کی جمع، سبیل کہتے ہیں راستے کو، سبل اس کی جمع. سلام تو سلامتی، سلامتی کے راستے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ. یخرجہم نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے؟ نکال دیتا ہے ظلمت سے، اندھیرے سے، گمراہی سے، جہالت سے، بے علمی سے. إِلَى النُّورِ کس کی طرف؟ بِإِذْنِهِ. ہاں، اس کے حکم سے یہ ہر چیز ہو جاتا ہے. اس کے حکم کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتا. تو جب تک ان دو چیزوں کے ساتھ، ان دو چیزوں کے ساتھ ایسا تعلق، جس کو تعلق کہتے ہیں، ایسا تعلق، یہ ہمارا منافقانہ تعلق نہیں، مخلصانہ تعلق، حقیقتاً تعلق، نقلی تعلق نہیں، جو ہماری چیزیں زبان پر ہیں، دل میں نہیں ہیں، ہمارے عمل میں نہیں ہے. ہم کو تو دنیا نے دھوکہ دے دیا، ہم کو ابلیس نے دھوکہ دے دیا. اور یہ بہت ہی، یعنی یہ جو دنیا ہے فتنوں سے بھری. یہ دنیا کیا ہے؟ فتنوں سے بھرپور ہے. اور ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم شیطان کا مقابلہ کریں، فتنوں کا مقابلہ کریں، نفس کا مقابلہ کریں. اے اللہ، ایاک